ان میں کیا بن گئے؟ فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈمکانا غلط, ہوتی ہے یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں؟ غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان جس کی سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا, وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, تو پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں.
اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا، پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا، وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں، بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا، نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں، تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں، بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں، ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا، اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے، نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے، کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے، میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے، مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا، کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے، ان کو کیا لیبل لگایا، قرآن. بھائی کیا کرنا ہے، قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے، 200-300 سال کے بعد، 150 سال کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں، عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے. امام بخاری بھی اجمی تھے، بخارا سمرقند کے روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا، تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے سارے معاذ اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں. لوگوں کو مقصد کیا تھا، قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یوں آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا، پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا، وہ پتہ ہے بات، میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس. وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. منکرین حدیث سے جب آپ ملو گے نا، اللہ ایسے نکالے گا آدمی، کہے گا بھائی. ایک لیفٹنٹ کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے، وہ منکر حدیث تھا. وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں. اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، محبت دنیا میں پھیلانا. کام سارا نفرتوں والا، لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے، PLO. مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ، تو شکر ہے میں نہیں بنا. میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی. یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں، محبت پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کرنے. اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے. حدیث رفع الدین کرنے کی بھی ہے، نہیں کرنے کی بھی ہے، زور سے آمین کی بھی ہے، آہستہ آمین کی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے. او بھائی اصل کیا ہے، قرآن. قرآن اللہ، ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ، اللہ. پھر اللہ بہت بڑا. اتنی 10 منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی. ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے وڑکے سب برباد ہو رہے تھے. میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا، ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے، میں اس کو اندازہ ہو گیا، میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں تو پھر مختصر بات، مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیث کے خلاف، لیکن میں نے تو 2-3 چیزوں میں پکڑ لیا اس کو نا. میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے، تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئیں. تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے، پھر وہ لے آؤ. تو میں پھر اب وہ یہیں پہ پھنس گیا. میرا پھر مناظرہ بعد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ، اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا. میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا، تو قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا. چلو قرآن ہو گیا نا، اللہ جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ، ہم نے اللہ کو مان لیا، جل جلالو اور اما نوالو، پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ. اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے، جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے نے. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں،
یہ مولوی یوں کرتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے. اب اس سے لوگ یار انڈا، اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے. بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہیں. ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو. نہیں، بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں، لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لوننگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو، اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیبل یہ تھا محبت، محبت، باتیں بڑی محبت کی، خدمت کرو. لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں، میں کیوں مسلم کو مانوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی. گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور صاحب آئے، ایک وہ اہل حدیث تھے. سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے، میں بار بار بتا رہا ہوں. اہل حدیث میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی. ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے، اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام الہی ظہیر انہوں نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. یہ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ. کہنے اس بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن فتنہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں، اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے. بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے، بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے، ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں، اس کو فالو کر لو بھائی. اس میں کیا ہے آسانی؟ جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا؟ ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی، حدیثیں بھی تھیں، فقہ بھی تھا، ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا، محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے، ان کو نام ہم نے کیا دے دیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں، وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا، بھائی یہ کتابیں ہیں، یہ ہیں. تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا، انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا؟ جو اہل حدیث حضرات، ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ. میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے، اور سارے بیہودی بھی نیک نہیں ہوتے، یہ بھی بتا دو. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا، میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا. اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں ٹوکنا اس کو، تو زور سے فاتحہ پڑھ، ٹانگیں یہ کرو اور رفع الیدین کرو، ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے، شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا، گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ، نماز پڑھو. وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں، نہ تھا میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں، تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے، تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا، اختلاف، سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی،
میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟ قرآن و سنت میں تحقیق کی نا انہوں نے کہا. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے, وہ فہم معتبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربعہ آتے ہیں, تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 4 اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو, وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی, ماضی میں جتنا جائیں گے, اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی, فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماع امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا. یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں, باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے, نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا, ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. کہاں ہے نبی نے کہا کہ 2 سردوں کے درمیان میں کرتا تھا, اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو, وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے, تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہو, امام شافعی کا, امام حنیفہ کا, لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟
امام ابو حنیفہ کو؟ اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا، تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، مدارس اسی کے ہیں، علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، جو ابھی آسٹریلیا میں گیا، وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں، وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو، کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں، تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے، اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہیں یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے، تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، قرآن حدیث اجماع صحابہ، اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں، 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں، 600 سال پرانی کتابیں بھی، وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا، بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو، ان کا دفاع کیوں کرتے ہو، یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو، تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے، جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے. کیونکہ نہیں ملتا ہمیں، قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا، اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا، اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے، صحیح ہے نا، نیوٹرل ہو کے کی تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا، تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی، ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں، یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، لہذا یہ غلط ہیں، اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے، لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بن جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، وہ فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، جتنی غلطی ہے اتنی رکھو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں، صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں، حدیث سے لیے گئے ہیں. اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے، یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے. یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی، اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے، بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اب کوئی نہ قرآن سے ہے، یہ نہ صحیح حدیث سے ہے، نہ امام حنیفہ سے ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے، لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا، میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا، درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا، صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا، چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے، صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا. ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا، اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں، درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا، حضرت نے فرمایا بھی فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو، ٹھیک ہے نا.
نہیں یہی بات سمجھ میں؟ حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو، جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے، بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو، تمہارے پسینہ نکل جائے گا، ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے، پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں، ہم بھائی بالکل قرآن سننا. آپ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کروا کے تو دکھاؤ نا. آپ ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں ابے بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے 3 ہی ہیں، اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے، نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دے یار گنجائش ہم اس میں، ٹھیک ہے نا، کخ بھی نہیں ہے.